بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی گئی ہے اس سے متعلق اور اسی طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان اگر کبھی اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کا کیا حل ہے، شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے، اور اسی طریقے سے والدین، رشتہ داروں، محلے کے یا آس پاس کے یا رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے پڑوس میں جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں یا آپ کا کوئی دور کا پڑوسی ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جس کے ساتھ چند لمحوں کے لیے آپ نے پڑوس اختیار کیا، خواہ وہ سفر کی شکل میں ہو یا حضر کی شکل میں ہو، آپ کے علاقے میں آنے والے مسافر، اور اسی طریقے سے جو کسی کی ملک میں ہو، کسی کی باندی ہو یا غلام ہو، ان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی بات کریں گے جو پہلے تو پیسہ خرچ کرتے ہی نہیں، اگر کرتے ہیں تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان آیات کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ اگر کسی نے کبھی بھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ رب العزت لا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور قیامت کے دن ان امتوں کا کیا حال ہوگا جب اللہ رب العزت ان امتوں میں سے ہر امت پر ایک گواہ لے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ یہ تمام مضامین ہیں جو آج کے سبق کے اندر قرآن شریف کی ان آیات کے اندر زیر بحث آئیں گے۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں۔ نیکی کی کوئی بات جس کو ہم پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر ضرور اجر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد جو ہیں وہ نگران ہیں عورتوں پر بوجہ اس کے کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے اس مال کو خرچ کرنے اور اسی طریقے سے چونکہ اللہ رب العزت نے دو میں سے ایک کو فضیلت دی ہے دونوں کے اندر، تو ان تمام معاملات اور امور کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد کو نگران بنایا گیا ہے عورتوں پر۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرد تو نگران ہو گیا، عورت کا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی حفاظت میں سے۔
واللاتی تخافون نشوزہن، اور اب یہاں سے مرد اور عورت کے درمیان اختلافی صورتیں اور ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے بارے میں تمہارے دلوں میں یہ خوف ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی، فعظوہن، بس پہلی بات یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ۔ اگر اس سے کام نہیں بنے، وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا حکم یہ ہے کہ تم ان کو بستروں میں ان کو اکیلے چھوڑ دو، وَضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرا کام یہ بتایا کہ تم ان کو مارو، اور مارنے کی حد شریعت نے بتائی ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر تم زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت عالی ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق بینہما، آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے تعلقات کے ختم ہو جانے کا، فَابْعَثُوا، تو بھیجو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک آدمی فیصلہ کرنے والا مرد کے ہاں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا آدمی عورت کے خاندان سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اب اس صورت میں اگر ان دونوں کی نیت جو ہے وہ اصلاح کی ہوگی کہ ہمارے معاملات سلجھ جائیں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو ایک ساتھ ایک چھت میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العزت بہت جاننے والے اور بہت خبر رکھنے والے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم بچوں کے ساتھ، والمساکین، اور ان مسکین بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو قریب والا ہے۔ والجار الجنبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو دور کا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور اس آدمی کے ساتھ بھی جو تمہارا مصاحب ہوا، جو تمہارے ساتھ ہوا، بالجنبی، الصاحب بالجنب یعنی تمہارے پہلو کے ساتھ جس کا پہلو ملا رہا کچھ وقت کے لیے۔ وابن السبیل، یعنی وہ آدمی جو تمہارے ساتھ کچھ دیر کے لیے پڑوس میں تھا، خواہ وہ کسی لائن میں تمہارے ساتھ لگا ہو، کسی گاڑی میں تمہارے ساتھ سفر کیا ہو، یا پھر کسی کام سے تم گئے اور وہاں پر تمہاری اس سے چند لمحوں کے لیے ملاقات ہو گئی، تو کوئی بھی صورت ہوگی تو وہ والصاحب بالجنب کے اندر آئے گا۔ وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں، غلاموں کی شکل میں ہوں یا باندیوں کی شکل میں بھی ہوں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے ہر اس شخص کو جو کیا ہو، مختالا، جو غرور میں مبتلا ہو، جو اپنے آپ کو جو ہے فن خاں سمجھ رہا ہو، فخورا، جو اپنے اوپر تکبر کرتا ہو۔ خیلا کہتے ہیں مختال، اختالا یختال اختیالا سے نکلا ہے، اور یہ خیلا سے نکلا ہے، یعنی
شیخی مارنے والا، ہر آدمی جو اتراتا ہو اپنے اس پر کہ بھئی میں تو بڑا اور میں تو یوں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ فخورا جو تکبر کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اسی طریقے سے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے جو انہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کافر لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس شخص کا دوست ہو تو فساء قرینا، تو بہت ہی برا ہے وہ دوست۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہے یعنی بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا، لو آمنوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما رزقهم اللہ، اس میں سے جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو اگر یہ کام اس طریقے سے یہ لوگ کر لیتے تو ان کا کیا بگڑتا، کچھ نہ بگڑتا بلکہ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ان کو خوب جانتے ہیں، ان کے بارے میں پورا علم رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی، ذرے کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس بھلا یہ لوگ سوچیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم لے آئیں گے ہر امت پر ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ہم گواہ بنا لیں گے ان سب پر۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، تو اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن یہ سب لوگ تمنا کریں گے، کیا تمنا ہے، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش زمین جو ہے ان کو اپنے اندر دھنسا لے اور اوپر سے برابر ہو جائے، یعنی ان کا نام و نشان مٹ جائے دنیا سے، یہ فنا ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ رب العزت سے وہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے نا، تو وہ ہر بات کو جانتے ہیں، تو ان سے کوئی بات یہ لوگ چھپا نہیں پائیں گے۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔